الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وازواجه وذرياته اجمعين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ تعالیٰ نے بے انتہا محبت کا، کرم کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا. جمعہ کی بابرکت گھڑیوں میں اپنے خاص بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لو. گزشتہ 3-4 جمعہ سے یہ بات عرض کی جا رہی ہے، ہمارے اس ملک میں لڑکیاں مرتد ہو رہی، مسلم بچیاں ارتداد کے شکار ہو رہی، اور آئے دن ایسے خبریں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے جس سے طبیعت خون کے آنسو ہونے کو چاہتی ہے، دل پارا پارا ہو جاتا ہے. ارتداد کی وجہوں میں سے اور اسباب میں سے اہم وجہ یہ ہے کہ بچیوں سے حیا ختم ہو گئی. ایسی چیزیں ان کے ہاتھوں میں آ گئی کہ جس کی وجہ سے حیا کا جنازہ نکل گیا. مخلوط تعلیم کی وجہ سے ایسے اسکولوں میں ایڈمیشن کرایا جا رہا جہاں کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہے، جس کی وجہ سے بچیاں ارتداد کا شکار ہو گئی. یا ایسی جگہ نوکری کرتی ہے جہاں مرد عورت دونوں مل کے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی. حیا بے حیائی یہ مرتد ہونے کا ایک اہم سبب ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچیوں کو حیا کی تعلیم دے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باپ سے پوچھیں گے تو نے بچی کو کس چیز کی تعلیم دیا؟ فزکس کی تعلیم دیا تھا، بایولوجی کی تعلیم دیا تھا، میتھ سکھایا تھا، ڈاکٹر بنایا تھا، انجینئر بنایا تھا، لائر بنایا تھا، پروفیسر بنایا تھا، لیکن کیا تو اپنی بچی کو باحیا بنایا تھا؟ اللہ باپ سے پوچھیں گے کیا تو اپنی بچی کو حیا کی تعلیم دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ مسلمانوں کو بتایا، جگہ جگہ فرمایا کہ دیکھو تم حیا کے ساتھ زندگی گزارو. بے حیا کو خدا کی لعنت ہوتی ہے، حیا والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور خدا ان کو محبت سے دیکھتے ہیں جو حیا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. کائنات کے سردار اللہ کے حبیب نے حیا سمجھایا تھا، حیا سکھلایا تھا، حیا کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں بتایا کہ دیکھو تم کن کن کے ساتھ حیا کرو اور کن کن کے ساتھ پردے کے ساتھ زندگی گزارو. مگر آج وہ تعلیم مسلمانوں کی زندگی سے ختم ہو گئی. ماں باپ اپنے بچیوں کو، بھائی اپنے بہنوں کو سب پڑھا رہے، شوہر بیوی کو سب سمجھا رہا، لیکن حیا کی تعلیم نہیں دے رہا. بے حیائی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. حیا کس قدر ان کی زندگیوں میں حیا بس گئی. آپ صحابہ کے، صحابیات کے حالات پڑھو تو آپ کو پتہ چلے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اور پورے مسلمانوں کی اماں جان، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جن کی برات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی. آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن کا تذکرہ کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اماں جان حضرت عائشہ کا تذکرہ کیا. حضور سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو چاہتے تھے، اور آدھا علم رسول اللہ سے صحابہ سیکھ کے گئے، اور آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو گی، اس لیے مجھے جنت میں رہنا پسند. جیتے جی حضور نے اماں جان حضرت عائشہ کو جنت کے خوشخبری سنایا اور جنت کی بشارت دیا. اس کے بعد
اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں اللہ کے حوالے کر دیے گئے. آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں آرام فرمانے لگے. پھر جب حضرت ابوبکر 2 سال کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے تو اسی حجرے میں جس میں رسول اللہ تھے اسی حجرے میں آپ کی قبر اثر بنا دی گئی اور اسی میں آپ کو دفنا دیا گیا اور اسی میں آپ کو قبر کے حوالے کر دیا گیا. رسول اللہ پہلے حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے, اس کے بعد حضرت ابوبکر تشریف لائے اور قیامت تک یہ دونوں اسی حجرے میں آرام فرما رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ میرے حجرے میں آئے اور میرے حجرے میں آرام کرنے لگے اور ملائے اعلیٰ میں پہنچے تو یہ تو رسول اللہ تو میرے شوہر تھے, شوہر سے کیا پردہ, حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں اس کمرے میں جایا کرتی تھی, بغیر دوپٹے کے جاتی تھی, سر کھلا رکھ کے جاتی تھی, اس لیے کہ میرے شوہر ہیں اور شوہر سے کیا پردہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. دیکھو بیوی تمہارے لیے لباس ہے, تم بیوی کے لیے لباس ہو. کیا مطلب ہے لباس ہونے کا؟ لباس آدمی کو خوبصورت بھی بناتا ہے اور لباس آدمی کے عیبوں کو چھپاتا بھی. پتہ یہ چلا میاں بیوی کا رشتہ خوبصورت رشتہ ہونا چاہیے اور دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں. اب تو حال یہ ہے دونوں ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں. شوہر بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں کچھ دن رک جاتا تو اور اچھی مل جاتی. شوہر بیوی کے بارے میں کہتا ہے میں کرنا نہیں چاہتا تھا, میرے رشتے داروں نے زبردستی سے گلے میں ڈال دیا ہے. اور بیوی یوں کہتی ہے کہ مجھے اچھے رشتے آ رہے تھے, پتہ نہیں کہ مجھے کہاں سے مل گیا. دونوں ایک دوسرے کی برائیاں کرتے جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سنو تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. لباس آدمی کے عیب کو چھپاتا ہے, اس کی برائی کو چھپاتا ہے. لباس آدمی کے بدن کی بری چیزوں کو چھپاتا ہے. تو پتہ یہ چلا میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کا رشتہ ہے. اور پھر لباس ایک دوسرے کی زینت ہے, لباس انسان کی زینت ہے, خوبصورتی ہے. میاں بیوی خوبصورت زندگی گزارے, اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. ایک آدمی ہماری مجلس میں اور اس مسجد میں اگر آ گیا اور وہ ایسا لباس پہن کے آیا, اس کے سر پہ عجیب امامہ ہے, کئی رنگ کا امامہ ہے اور کئی رنگ کی اس نے پگڑی پہنا ہے, لمبا جھبا پہنا اس میں بھی کئی رنگ ہے, نیچے دھوتی پہن کے آ گیا ہے, تو مجلس میں آئے گا تو لوگ ہنسیں گے اور لوگ کہیں گے اس کا دماغ نکل گیا ہے اور چل گیا ہے اور اسے کیا ہو گیا کہ ایسا لباس پہن کے مسجد میں اور مجلس میں آ گیا. لباس آدمی کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے, خوبصورت بناتا ہے آدمی کو. کتنے جن کا رنگ کم ہے, سانولے رنگ کے ہوتے ہیں, لباس پہننے کے بعد وہ اچھے لگنے لگتے ہیں. تو لباس آدمی کو خوبصورت بناتا ہے. فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, لباس بن کے زندگی گزارے, بیوی کی تعریف کرے. ہم تعریف نہیں کرتے, حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما جان حضرت عائشہ کی تعریف کرتے تھے, لوگوں کے سامنے تعریف کرتے تھے. کوئی کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے, تو حضور نے فرمایا میری عائشہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. فرمایا عائشہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. آج کسی شوہر کو پوچھو تمہیں کون پسند ہے تو شوہر دوسروں کا نام لیتا ہے, اپنی بیوی کا نام نہیں لیتا. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ نانا نانی کا رشتہ نہیں ہے, نوازوں کا رشتہ نہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی جوڑی کو بنایا. آدم شوہر تھے, اماں بیوی تھی. ہمارے باپ آدم شوہر تھے حضرت اماں حوا کے, اور اماں حوا حضرت آدم کی بیوی تھی. پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا بنایا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو میں حضور کے حجرے میں آتی تھی, آپ کی قبر اثر پر روزے منورہ پر میں آتی تھی. کبھی بغیر دوپٹے کی آ جاتی تھی. تو میرے ابا جان تھے, ابا سے کیا ہے اور ابا سے کیا پڑتا, تو میں کمرے میں آتی تھی, کبھی بغیر دوپٹے کی آ جاتی تھی, سر کھلا رکھ کے آتی تھی اور کمرے میں آتی تھی, گھنٹوں بیٹھتی تھی, درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی تھی. حدیث میں ہے حضور نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی, جو میرے روزے پہ آیا میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اس پہ میری شفاعت واجب ہوگی. حضرت عائشہ جاتی تھی درود پڑھنے کے لیے, حضرت ابوبکر کو سلام پیش کرنے کے لیے, رسول اللہ پہ درود پڑھنے کے لیے, سلام عرض کرنے کے لیے جاتی تھی. کہا جب حضرت عمر دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت عمر بھی اسی حجرے میں آ گئے اور ان کی قبر بھی اسی حجرے میں بنی. حضرت
حضرت عمر کی قبر بھی اسی حجرے میں بنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ظالم نے آپ کے پیٹ میں برچھا مارا اور اتنے زور سے مارا کہ آپ کا پیٹ پھٹا، منجریاں باہر نکل گئی. پیٹ پھٹا، تریاں باہر نکل گئی. آپ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ یوسف کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے. نماز نہیں پڑھا سکے، بے ہوشی طاری ہو گئی. حضرت عمر کو اٹھا کے ان کے حجرے میں اور ان کے گھر لایا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھایا. حضرت عمر اپنے گھر میں ہیں، ہوش آیا، لوگوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو حضرت عمر نے کہا یہ بتاؤ میری نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ بے ہوشی میں، تکلیف میں، جب پیٹ پھٹا ہے، کڑیاں باہر نکل گئی ہیں اور ان کو نماز کی فکر ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے بتاؤ میری نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ لوگوں نے کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی. نماز پڑھنا چاہتے تھے، غشی طاری ہوئی، پھر بے ہوشی ہوئی، پھر بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پھر لوگوں سے پوچھا میری نماز ہوئی نہیں ہوئی فجر کی نماز؟ لوگوں نے کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی. نماز پڑھنا چاہتے تھے، ارادہ کر رہے تھے نماز پڑھنے کا، بدن میں طاقت نہیں تھی، خون پورا بہہ گیا تھا. حضرت عمر پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ ہوش آیا، لوگوں سے پوچھا لوگوں یہ بتاؤ میری نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ لوگوں نے کہا اس وقت بھی آپ کو نماز کی فکر ہے، پیٹ پھٹا ہے، دریاں باہر نکل گئی ہے، خون بہہ گیا ہے اور پورا پیٹ کا اندرون حصہ نظر آ رہا اور آپ کو اس وقت بھی نماز کی فکر ہے. حضرت عمر نے کہا جو نماز نہیں پڑھے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں. ایک نوجوان آپ کے پاس آیا آپ سے ملاقات کے لیے، اس کا پیجامہ ٹخنوں کے نیچے تھا. تو اس حالت میں اس نوجوان سے کہنے لگے ارفع ازارک، ارفع ازارک، اپنی ازار کو اوپر اٹھاؤ. انقا لربک واتقا لثوبک، انقا لثوبک واتقا لربک. سنو اپنا کپڑا اوپر اٹھاؤ، کپڑے کی پاکی ہے اور تمہارے رب کے لیے بھی تقویٰ ہے. جس کا کپڑا اوپر ہوتا ہے ٹخنوں سے اس میں عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، تواضع آتا ہے. اور جس کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہوتا ہے اس میں تکبر آتا ہے، اس میں غرور آتا ہے. تو اپنا کپڑا اٹھاؤ، یہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تقویٰ بھی ہے اور فرمایا تمہارے کپڑے کی پاکی بھی ہے. راستے سے چلو گے تو غلاظت سے بچو گے، گندگیوں سے تمہارا کپڑا محفوظ رہے گا. حضرت عمر پہ بار بار بے ہوشی طاری ہوتی تھی. ایک مرتبہ ان کا سر ان کے بیٹے کے گود میں تھا تو آپ نے بیٹے سے کہا بیٹے میرا سر زمین پہ ڈال دے. بیٹے نے کہا بجن میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا. تو کہا میرا حکم ہے اور حکم ادب سے بڑا ہوتا ہے، میرا سر زمین پر ڈال دے، میرا سر اس قابل نہیں ہے کہ تیرے گود میں رہے. بیٹے نے کہا بجن رہنے تو کہا نہیں میرا سر زمین پر ڈال دے. تو بیٹے نے باپ کا حکم مان کے سر زمین پر ڈال دیا. حضرت عمر سر زمین پر رگڑنے لگے اور یوں کہنے لگے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ. عمر اگر اللہ تجھے معاف نہ کر دے تو تیرے لیے تباہی. اللہ تجھے معاف نہ کر دے تو تیرے لیے تباہی ہے. حضرت عمر جن کو جیتے جی حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی. حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ کبھی اپنا نام تنہا نہیں لیتے تھے، اکیلے نہیں کہتے تھے میں یوں کہتے تھے انا ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر عمر. ہمیشہ کہتے تھے انا ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر. آپ ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر کا نام لیتے تھے. آپ نے جنت کی خوشخبری سنایا حضرت ابو بکر کو، کہا ابو بکر تم جنت میں رہو گے. عمر سے فرمایا عمر تم بھی جنت میں رہو گے. آپ جب معراج میں جا کے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں معراج میں گیا تھا تو میں نے خوبصورت موتیوں کا محل دیکھا، دریا کے کنارے تھا، وہاں بوڑھے وضو کر رہی تھی. میں نے پوچھا یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا عمر کا ہے. قریش کے نوجوان عمر کا یہ محل ہے. تو کہا عمر میں اس محل میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن تم کا غیرت آ گئی، تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں محل میں داخل نہیں ہوا. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگے اغار علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں سب پہ غیرت کرتا ہوں کہ آپ پہ بھی غیرت کروں. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ویسے وجود کائنات ہیں، آپ کو نہ دیکھے ہمارا دن نہیں گزرتا، آپ ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. اغار علیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا میں آپ پہ بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ حضور نے خوشخبری سنایا میں جنت میں عمر کا محل دیکھ کے آیا، وہ حوریں دیکھ کے آیا جو عمر کی خادمہ ہوگی اور جنت کی نہر سے وضو کر رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبریاں سنا دی. اس کے باوجود عمر رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر عمر کی مغفرت نہیں ہوئی تو عمر کے لیے تباہی ہے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے جاؤ عائشہ سے اما جان سے اجازت لے کے آؤ،
میں حضور کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں اور اسی جگہ رہنا چاہتا ہوں جہاں حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر، جہاں حضرت ابو بکر ہے حضور ہے، یہ دونوں میرے ساتھی ہیں، میں ان کے ساتھ زندگی گزار چکا ہوں، اب میں ان کے ساتھ موت کے بعد بھی رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کے بیٹے گئے عبداللہ ابن عمر، اما جان حضرت عائشہ سے اجازت لیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن میں اپنے آپ میں عمر کو اپنے آپ پہ ترجیح دیتی اور میں عمر کو اس جگہ وہ جگہ عمر کے لیے دے دیتی، حضرت عمر کے لیے۔ حضرت عمر کو آ کے خوشخبری سنائی گئی تو حضرت عمر نے کہا بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ عائشہ کے کمرے کے پاس لے جانا، پھر عائشہ سے پوچھنا، ہو سکتا ہے زندگی میں شرم کی وجہ سے انہوں نے اجازت دی، مرنے کے بعد بھی میرا جنازہ لے جانا اور لے جا کے عائشہ سے پوچھنا، اگر عائشہ اجازت دیں تو مجھے اس میں دفنا دینا اور اگر عائشہ اجازت نہ دے تو مجھے اس میں مت دفنانا۔ اس سے پوچھ رہے یہاں تو بھائی کا حق مار کے سمجھتے میری معراج ہوگی، بہن کی میراث دبا کے سمجھتے کہ میں تو جنتی بن گیا، عمران اور حج کر کے سمجھتے کہ اب تو ہم اللہ کی رضا میں چلے گئے، دوسروں کا مال کھا کے ڈکار کرے، انہیں ہوش ہی نہیں ہے اور یہ احساس ہی نہیں ہے، شرم مر گئی ہے، غیرت کہیں کھو گئی ہے کہ اللہ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں۔ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں اجازت ملے تو دفنا دینا، اجازت نہیں ملے تو جنت البقیع میں دفنا دینا، عام قبرستان میں دفنا دینا۔ حضرت عمر کے لیے اجازت دی گئی، حضرت عائشہ نے اجازت دیا، حضرت عمر اسی حجرے میں آرام فرما رہے ہیں جس حجرے میں حضور ہے اور حضرت ابو بکر ہے۔ جب آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، ہماری دعا ہے اللہ ہر مسلمان کو پہنچا دے، بار بار پہنچا دے اور بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اب تک تو ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ جب وہاں جا کے پیش کریں گے، حضور کے سامنے پیش کریں گے، حضور ڈائریکٹ جواب دیں گے ہمارے سلام کا، عجیب منظر ہوگا، محبتوں کا سفر ہوگا، رسول اللہ ہمارا سلام سنیں گے اور جواب دیں گے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جو مسلمان حاضری دیتے ہیں پہلے حضور کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے حضور آرام فرما رہے، حضور کے نیچے حضرت ابو بکر ہے، حضرت ابو بکر کے نیچے حضرت عمر آرام فرما رہے، حضور کے قدموں میں حضرت ابو بکر کا سر ہے، حضرت ابو بکر کے قدموں میں حضرت عمر کا سر۔ یہ ترتیب ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، حضور ہیں، داہنی طرف ابو بکر ہیں اور بائیں طرف حضرت عمر، لیکن صحیح قول یہ ہے آگے کی طرف رسول اللہ ہیں، پیچھے حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت ابو بکر کے نیچے حضرت عمر، اور ترتیب بھی ویسے ہی آپ جائیں گے تو دیکھیں کہ پہلے حضور کو سلام پیش کریں گے، پھر حضرت ابو بکر کو، پھر حضرت عمر کو سلام پیش کریں گے۔ حضور کے روزے میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، اور جان حضرت عائشہ فرماتی ہے جب حضرت ابو بکر تھے تو میں جاتی تھی اور گھنٹوں وہاں بیٹھتی تھی اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے آتی تھی، اس لیے کہ ابو بکر میرے ابا تھے۔ جب عمر تشریف لائے تو مجھے حیا آتی، اس لیے کہ عمر اور مجھ میں نامحرم کا رشتہ ہے، محرم کا رشتہ نہیں۔ حضرت عمر میں اور مجھ میں نامحرم کا رشتہ ہے، محرم کا رشتہ نہیں ہے۔ تو جب حضرت عمر آ گئے اس روزے میں تو میں جب بھی جاتی ہوں تو پردہ کر کے جاتی ہوں اور زیادہ دیر نہیں بیٹھتی، واپس چلی آتی۔ مرنے کے بعد بھی پردہ، یہاں تو زندگی میں پردہ نہیں ہو رہا، زندگی میں پردہ نہیں ہو رہا۔ بھائی بہن سے کہہ رہا ملنے میں کیا حال ہے، جب ملاقات کروں، باپ بیٹی سے کہہ رہے ہیں شرمانے کی کیا بات ہے، تمہارے بھائی جیسے غیر محرم سے ماں باپ ملا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے محرم کو غیر محرم سے ملاتا ہے وہ اسی وقت اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، اس کا شمار مسلمانوں میں سے نہیں ہوتا۔ آپ پہاڑ سے گرے تو اٹھ سکتے ہیں، لیکن خدا اور رسول کی نظر سے گرے تو آپ زندگی بھر نہیں اٹھ سکتے۔ جو اپنے محرم کو، اپنے گھر والوں کو، خواتین کو، مستورات کو، گھر کی بیٹی کو، گھر کی بیوی کو، گھر کی بہن کو دوسروں سے ملاتا ہے اور یہ کہتا ہے شرمانے کی بات نہیں ہے، وہ اسی وقت اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، خدا کی نظر میں پھر اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ یہی میل ملاپ کی وجہ سے تو یہ فتنے اٹھ رہے ہیں اور یہ میل ملاپ کی وجہ سے ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں۔ قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورت سے کہا جب کوئی غیر مرد تمہارے دروازے پہ آئے اور تم سے بات کرنا چاہے تو بات میں لچک نہیں ہونا چاہیے، تمہاری بات میں گرج ہونا چاہیے، کڑک بات کرو، ایسی بات کرو کہ آئندہ وہ تم سے بات کرنے کی ہمت نہ کرے۔
اب تو کوئی آدمی آ جاتا ہے تو گھر کی عورتیں کہتے ہیں نہیں تمہارے جیل گھر میں نہیں ہے، گھر کی عورتیں کہتے ہیں کہ گھر والے گھر میں نہیں ہے، لیکن آپ آ جائیے گھر میں، آپ کا تو گھر ہے۔ اب انہیں گھر میں آ کے سمجھتا گھر بھی میرا، گھر والی بھی میری، بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ جب تک عورت گرین سگنل نہیں دیتی، اس کی طرف سے اشارہ نہیں ہوتا، تو مرد بات نہیں کر سکتا، مرد آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنے بچیوں کو بتاؤ کہ تم ہاتھ اٹھانا بھی سیکھو اور چپل چلانا بھی سیکھو، اور ایسے مار مارو جو ہاتھ تمہاری طرف اٹھے اس کی نسلوں میں درد ہونا چاہیے، اس کے سر پہ اتنا مارو کہ اس کے بچے گجے پیدا ہو جائیں، اور بچے باپ سے آ کے پوچھیں کہ ہمارے سر کا بال کیوں نہیں ہے، تو باپ شرمائے اور یوں کہے کہ لڑکی نے مجھے مارا، مسلمان لڑکی نے مجھے سبق سکھایا۔ قرآن میں جب کوئی غیر مرد تم سے بات کرنا چاہے تو تم اس سے سخت لہجے میں بات کرو، تاکہ اس کی ہمت نہ ہو پھر بات کرنے کی اور بات آگے بڑھانے کا اس کا حوصلہ نہ ہو۔ تو ایک زمانہ وہ تھا، حیا اس قدر رچ اور بس گئی تھی مسلمانوں کی زندگی، بے حیا کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، مرنے کے بعد بھی پردہ ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ حضرت عثمان حیادار تھے، حضرت عثمان کی حیا سے فرشتوں کو حیا آتی تھی، حضرت عثمان کی شرم سے فرشتے شرماتے تھے، حضرت عثمان کو بلوائیوں نے گھیر لیا تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت مظلومانہ شہادت، ان کی شہادت کے قصے پڑھو میرے بھائیوں، آپ کے وزن میں راشا طاری ہوگا، آنکھوں سے خون، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوں گی۔ عجیب شہادت، لوگ حضرت حسین کی شہادت کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر کی شہادت کو لوگ یاد نہیں کرتے، حضرت عثمان کی شہادت کو لوگ یاد نہیں کرتے، حضرت حمزہ کی شہادت کو لوگ یاد نہیں کرتے۔ حضرت عثمان کو تڑپا کے مارا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، حضرت عثمان بھوکے دنیا سے چلے گئے، پیاسے دنیا سے چلے گئے، حضرت عثمان کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ کون حضرت عثمان؟ داماد رسول۔ حضور نے فرمایا تھا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک بیٹی کا انتقال ہوتا تو 40 کی 40 بیٹیاں عثمان کے نگاہ میں دے دیتا۔ اب کوئی سسر داماد سے کہتا میں بولتا ایک ہی دے کے بچا لیا تھا، میں بولتا بیٹی کو گھوڑی میں ڈال دیتا اچھا تھا، اس کے لیے اس کے حوالہ نہیں کرتا۔ یہ تو جلاد ہے، جانور ہے، حیوان ہے، ظالم ہے، بیٹی کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ کیسا پاکیزہ رشتہ داماد کا اور سسر کا۔ سسر کہہ رہے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میرا داماد اتنا اچھا ہے، 40 کی 40 بیٹیاں میں عثمان کے نگاہ میں دے دیتا۔ پاکیزہ رشتہ داماد کا اور سسر کا۔ یہاں تو نہ داماد سسر سے بات کرتے نہ سسر داماد سے بات کرتے۔ مدینے میں کنواں تھا، یہودی کا قبضہ تھا، یہودی اس کنویں کا مالک تھا، مسلمان پریشان ہوتے تھے، پانی خرید کے پینا پڑتا تھا۔ حضور نے حضرت عثمان سے کہا عثمان اگر تم یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کو دے دو تو اللہ تمہیں جنت کا پانی پلائے گا۔ حضرت عثمان نے مہنگے داموں میں کنواں خریدا اور خرید کے مسلمانوں کو دیا، اور مسلمانوں کو راحت ملی، اور مسلمان بغیر اجرت کے اور بغیر پیسوں کے پانی پیتے تھے اور پانی گھروں میں لے جاتے تھے۔ انہیں حضرت عثمان پہ پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیا ظالموں نے، بلوائیوں نے، پانی نہیں دیا حضرت عثمان کو۔ حضرت عثمان روزے سے تھے، بغیر کھائے پیے سو گئے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا عثمان تم روزے سے ہو، سحر تو تم نے مدینہ میں کیا، اور سحر کیا بغیر کھائے پیے تم نے روزہ رکھ لیا ہے، افطار تمہارا ہمارے پاس ہوگا انشاءاللہ، جنت میں ہمارے ساتھ تمہارا افطار ہوگا۔ حضرت عثمان روزے سے تھے، بلوائی اندر داخل ہو گئے، حضرت عثمان کو تلاش کرنے لگے اور مارنا چاہتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عثمان کی بیوی تھی، ان کا نام نائلہ تھا، تو بیوی گھبرا گئی، اور حضرت عثمان کی بیوی نے حضرت عثمان سے کہا تم میرے گود میں سو جاؤ، میں اپنے بالوں سے تمہیں چھپا لوں گی اور ظالموں سے بچا لوں گی۔ تو حضرت عثمان نے بیوی سے کہا تیرے بال دشمنوں کو نظر آ جانا یہ میرے کٹ جانے سے زیادہ مشکل ہے، میرا کٹ جانا آسان ہے، لیکن تیرے بال غیر محرم کو نظر آ جانا میرے لیے مشکل ہے۔ میری گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن میں تیرے بال دوسروں کو بتانا گوارا نہیں کر سکتی۔ حضرت عثمان کٹ گئے اور اپنی بیوی کے بالوں کو کھولنے کی اجازت نہیں دی، اپنے بیوی کے بال دوسروں کو بتانے کی حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی۔ غیرت تھی ان کے اندر۔ آج تو روزانہ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہماری غیرت کہاں ہوگی، امیت کہاں دفن ہوگی۔ ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا،
ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا. بغداد دارالسلطنت تھا، بغداد مسلمانوں کی حکومت کا کیپٹل شہر تھا، مسلمانوں کی راجدھانی تھی بغداد اس زمانے میں. ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسلمانوں کے سروں سے میناریں بنائی گئی، مسلمانوں کے سروں سے مینار بنائی گئی. ہلاکو خان نے نہ بچوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ مردوں کو چھوڑا. گلیوں میں خون ایسے بہتا تھا جیسے ہمارے گلیوں میں پانی بہتا ہے. سمندر کا پانی کا رنگ بدل گیا تھا، لال ہو گیا تھا، اتنا خون بہایا گیا. ایک ایک دن میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا. اور دستور ہے قاتلوں کا، ظالموں کا، کہ جب وہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں فساد مچا. قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادھر قرآن میں اللہ نے فرمایا جب ملوک بادشاہ شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو فساد مچا دیتے ہیں، وہاں کے عزت دار لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں. تو جب ہلاکو خان شہر میں داخل ہوا، اس نے پورے بغداد کو تباہ کیا، اور بغداد میں جو بادشاہ تھا اس کے گھر پہ، اس کے محل پہ حملہ کیا، اور اس کی بیوی کو اپنی رکھیل بنانا چاہتا تھا. اس کی بیوی باپردہ تھی، حیادار عورت تھی. اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھ پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے اور مجھے بے عزت کرنا چاہتا ہے. تو اس کی بیوی کو جب بلایا گیا، بغداد کا جو بادشاہ تھا مسلمان، اس کی بیوی کو جب بلایا گیا تو بیوی لونڈی کے ساتھ، اپنی لونڈی نوکرانی کے ساتھ محل میں داخل ہونے لگی. پورے پردے میں تھی، نہ ناخن نظر آتا نہ بال نظر آتا. اور بادشاہ کی بیوی ملکہ نے لونڈی کے کان میں کچھ کہا، اور جب بیوی بادشاہ کے سامنے، ہلاکو خان کے سامنے پیش ہوئی، تو ہلاکو خان سے کہنے لگی ہمارے پاس ایک ایسی تلوار ہے، اس تلوار سے صرف بادشاہ ہی مار سکتے، دوسرا کوئی نہیں مار سکتا. تیز تلوار ہے لیکن بادشاہ مارے گا تو ہی تلوار کا اثر ہوگا، دوسروں کے مارنے سے تلوار کا اثر نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے کہا ایسی تلوار دنیا میں کہاں ہو سکتی. کہا اگر آپ بولو تو میں آزماؤں گی، آپ آزما کے دیکھو. پھر اس عورت نے، بادشاہ کی بیوی نے تلوار دیا اور لونڈی کے ہاتھ میں کہا دیکھو یہ لونڈی مجھے مارے گی لیکن تلوار کا اثر نہیں ہوگا، میرا بدن نہیں کٹے گا، آپ مارو گے تو میرا بدن کٹے گا. لونڈی سے کہا دیکھو میرے بدن پہ مارو. تو لونڈی نے زور سے مارا، بادشاہ کی بیوی ملکہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہلاکو خان حیران ہوا. ہلاکو خان نے کہا ملکہ نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو لونڈی نے کہا کان میں آتے ہوئے ملکہ نے یہی کہا تھا دیکھو میرا کٹ جانا آسان ہے لیکن میرا بے عزت ہونا مشکل ہے. میں کٹ تو سکتی ہوں، تم تلوار سے وار کر دینا، میں کٹ جاؤں گی لیکن میں اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی. مر گئی، 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن بادشاہ کو اپنے اوپر ہاتھ ڈالنے نہیں دیا. یہ غیرت تھی ان کی زندگیوں میں، حیا تھی ان کی زندگیوں میں. اپنے بچیوں کو حیا کا سبق سکھاؤ. اگر بچیاں مسلمان حیا دار ہوں گی تو ہماری عزتیں محفوظ رہیں گی، اگر وہ بے حیا ہوں گی تو ہماری دعا کرے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا